السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں اور بہنوں، بلوغ المرام کتاب البیوع باب شروطہ وما نہی عنہ منہ، سبق نمبر ہے 172۔ عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد۔ قلت لابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ حضرت طاووس جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجارتی قافلوں کو آگے جا کر نہ ملو، اور کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان نہ بیچے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سوال کیا کہ شہری دیہاتی کا سامان فروخت نہ کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ابن عباس نے فرمایا شہری دیہاتی کا دلال نہ بنے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں منع فرما دیا کہ تجارتی قافلوں کو آگے جا کر نہ ملو۔ تو تجارتی قافلے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو غلہ، خرد و نوش کی اشیاء اور دیگر سامان استعمال کا منڈیوں میں لے کر آتے ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہری آدمی دیہاتی سے شہر کی مارکیٹ میں پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں جا ملے تاکہ بھاؤ کے متعلق غلط بیانی کر کے اس سامان لانے والے، منڈی کی طرف سامان لے آنے والوں سے سستے داموں خرید لے اور اس کی اصل قیمت سے کم قیمت پر اس سے حاصل کرے۔ منع کرنے کا مقصود یہ ہے کہ فروخت کرنے والے کو نفع حاصل ہو اور وہ نقصان اور دھوکے سے محفوظ رہے۔ اس طرح جو لوگ منڈیوں میں سامان خریدنے کے لیے آتے ہیں انہیں بھی فائدہ حاصل ہو، کیونکہ یہ عمومی رواج ہے کہ قافلے اپنا ساز و سامان منڈی کے عام بھاؤ سے قدرے سستا فروخت کرتے ہیں۔ نیز یہ بھی معمول ہے کہ جب مارکیٹ اور منڈی میں سامان زیادہ مقدار میں آئے گا تو اس کا نرخ بھاؤ گرا ہوا ہوگا اور عام لوگ اس سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں گے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارتی قافلوں کو آگے جا کر ملنے سے منع فرمایا کہ شہری جا کر دیہاتی قافلوں کو سامان لے آنے والوں کو منڈیوں میں آگے جا کر ملتا ہے، بھاؤ کے متعلق غلط بیانی کر کے سستے داموں جو ہے وہ خرید لیتا ہے، تو اس سے آنے والے قافلے والوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باہر سے شہر میں غلہ لانے والوں کو آگے جا کر مت ملو۔ جس تاجر سے راستے ہی میں ملاقات کر کے اس کا سامان خرید لیا گیا تو منڈی میں پہنچنے کے بعد مال کے مالک تاجر کو اختیار ہے
چاہے سودا باقی رکھے یا سودا منسوخ کر دے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باہر سے شہر کی منڈیوں میں غلہ لے کر آ رہے ہیں ان کو آگے جا کر ملنے سے منع کیا، اور وجہ یہی ہے کہ شہری جا کر دیہاتی کو جو ہے وہ بھاؤ کے متعلق غلط بیانی کرے، تو اس چیز کا سدباب کرنے کے لیے جو ہے وہ باہر سے شہر میں غلہ لانے والوں کو آگے جا کر ملنے سے منع کیا۔ اور اگر کوئی شہری جا کر آنے والے قافلے سے جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے بھاؤ کے نرخ کے تعلق سے، تو تاجر کو، شہر میں سامان لے آنے والے تاجر کو اختیار ہے کہ منڈی میں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ سودے کو باقی رکھے یا منسوخ۔ اگر شہری نے جھوٹ بولا، بھاؤ کے متعلق غلط بیانی کی تھی، تو اب دیہاتی کو، شہر میں غلہ لانے والے کو اختیار ہے کہ جو ہے وہ کم بھاؤ بتانے کی وجہ سے اس کے ساتھ جو دھوکہ یا جھوٹ بولا گیا تو وہ سودے کو جو ہے وہ باقی رکھنے یا منسوخ کرنے کا جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے۔ اور اسی طرح مسلمان کو مسلمان کا خیر خواہ اور ہمدرد و غمسار ہونا چاہیے، اور جب ایسا معاملہ ہوگا تو اس سے خود غرضی اور مفاد پرستی کو تقویت ملے گی، اور اپنے مفاد کو سامنے رکھنا اور بے خبر لوگوں کی بے خبری سے ناجائز فائدہ اٹھا لینا یہ غلط ہے۔ اور پیارے بھائیو، آج ہماری منڈیوں اور مارکیٹوں کے اندر یہی حال ہے کہ منڈیوں کے اندر موجود یہ بڑے بڑے دلال اور اسی طرح منڈیوں میں موجود لوگ شہریوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے جو ہے وہ بھاؤ کے متعلق غلط بیانی کر لینا اور ناجائز طور پر سستے داموں جو ہے وہ غلہ اور دیگر منڈیوں میں لے آنے والا مال خرید لیا جاتا ہے۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا یبیع الرجل على بیع اخیہ ولا یخطب على خطبة اخیہ ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتکفى ما فی انائها متفق علیہ۔ ولمسلم لا یصوم المسلم على صوم المسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان نہ بیچے، اور فرمایا اگر سودا خریدنے کا ارادہ نہ ہو تو بھاؤ مت چڑھاؤ، اور کوئی شخص اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح دے، اور کوئی عورت اپنی بہن یعنی اپنی مسلمان بہن کی طلاق کا تقاضا نہ کرے کہ جو اس کا حصہ ہے، یعنی جس کی طلاق کا وہ مطالبہ کر رہی ہے، جو اس کا حصہ ہے وہ خود حاصل کر لے۔ اور مسلم میں ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سودے پر سودا نہ کرے۔ تو پیارے بھائیوں، رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں منع فرما دیا شہری دیہاتی کا سامان نہ بیچے، اور اگر خریدنے کا ارادہ نہیں تو بھاؤ بھی مت چڑھائے۔ بھائی کی بے پر بے کرنا بھی منع کیا، بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح دینے سے بھی منع کیا، کسی عورت کو کسی مسلمان بہن کی تقاضا کرنے سے بھی منع کیا، اور کسی مسلمان کے سودے پر سودا کرنے سے بھی منع کیا۔ تو اگر کسی مسلمان نے جو ہے وہ کسی کو پیغام نکاح دیا اور ان کے درمیان معاملات طے ہو گئے،
تو اب کوئی دوسرا اس پر نکاح کا پیغام نہ دے، اور اسی طرح جو ہے وہ کوئی عورت کسی مسلمان بہن کی طلاق کا تقاضا نہ کرے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، خاص کر جب کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو جو دوسرا رشتہ دے رہے ہوتے ہیں ان کا مطالبہ ہوتا ہے پہلی بیوی کو طلاق دے دو، یا سوکن جو ہے وہ اپنی سوکن کو طلاق دینے کا جو ہے وہ تقاضا یا پروگرام رکھتی ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ اور اسی طرح کسی مسلمان کے سودے پر سودا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو خریدار اور فروخت کرنے والے کے مابین خرید و فروخت جب پختہ ہو جائے، اب دوسرا اس پر سودا نہ کرے، یہ کہے کہ اس کو چھوڑ دو، میں تجھے اس سے زیادہ قیمت دیتا ہوں اور مجھے دے دو، تو نبی علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ اگلی حدیث، عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من فرق بین والدۃ وولدها فرق اللہ بینہ وبین احبتہ یوم القیامہ، رواہ احمد وصححہ الترمذی والحاکم لیکن فی اسنادہ مقال ولہ شاہد۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جس نے ماں اور اس کے بچے کے درمیان میں جدائی ڈالی، اللہ رب العالمین قیامت کے روز اس کے اور اس کے پیاروں میں جدائی ڈال دے گا۔ اسے احمد نے روایت کیا، ترمذی اور حاکم نے صحیح کہا، لیکن اس کی سند میں کلام ہے اور اس کا شاہد موجود ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں اور اس کے بچے میں جدائی ڈالنے سے منع کیا۔ اب جو بھی ماں اور بچے کے بیچ میں جدائی ڈالے گا سزا کیا ملے گی؟ فرمایا پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین قیامت کے روز اس کے اور اس کے پیاروں میں قریبیوں میں جو ہے وہ جدائی ڈال دے گا۔ تو اس حدیث میں صلہ رحمی کا درس دیا گیا کہ غلام اور لونڈیوں کو فروخت کرتے وقت ماؤں سے ان کے نابالغ بچوں کو جدا نہ کیا جائے، جدا جدا جگہ اور الگ الگ آدمیوں کے ہاتھ میں فروخت نہ کیا جائے کہ اس سے ماں کی ممتا پریشان ہوگی۔ اور دارقطنی اور حاکم کی روایت میں نابالغ کی تصریح موجود ہے، سنن دارقطنی اور مستدرک حاکم۔ تو جو بھی شخص اس دنیا میں، اللہ اکبر، اس دنیا میں بے رحمی اور قطع رحمی کا ارتکاب کرے گا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے قریبی لوگوں کے درمیان میں جدائی ڈال دے گا۔ لوگ کیا کرتے ہوں گے؟ لوگ یہ کرتے ہوں گے کہ اپنی لونڈی کو فروخت کیا اور ساتھ میں اس کے بچے کو کسی اور طرف جو ہے وہ فروخت کر دیا، کسی اور کے ہاتھ میں فروخت کر دیا، تو یوں ماں کی ممتا بچے کے لیے تڑپتی رہی۔ اب وہ غلام ہے، وہ لونڈی ہے، وہ تو اس مالک کا کچھ نہیں کر سکے گی، لیکن جو کائنات کا پروردگار ہے، جو مستوی علی العرش رب العالمین ہے، اس نے پھر قیامت کے دن اس بندے کو یوں اس انداز میں سزا دینی ہے کہ اس کے اور اس کے پیاروں کے درمیان میں جدائی ڈال دے گا۔ اس حدیث سے پیارے بھائیوں ہمیں یہ درس ملا کہ ہم ظلم کرنے سے اور قطع رحمی اور بہرحمی کرنے سے بچیں۔ آج اگر ہم طاقتور ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے ہم سے بڑا بھی طاقتور موجود ہے جو کہ حقیقی طاقتور ہے۔ اگر دنیا کا کوئی مظلوم، دنیا کا کوئی بے سہارا اور بے کس، کوئی کمزور ہم سے
ہمارے کیے ہوئے ظلم کا بدلہ نہ لے سکا تو ہم اس بات پر دلیر اور بہادر نہ بنیں، اس قہار و جبار کو یاد رکھیں کہ جس نے پھر قیامت کے دن میں ہم سے بدلہ لے لینا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آج کے سبق 172 میں ہمیں معلوم ہوا تجارتی قافلوں کو آگے جا کر نہیں ملنا۔ کیوں؟ باؤ کے متعلق، ریٹ کے متعلق غلط بیانی اور سستے داموں سودا خرید لیا، اپنا فائدہ دوسرے کا نقصان۔ اور آج ہم ہیں تو مسلمان، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج پہ حج بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ چہروں پر سنت رسول بھی ہوتی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر بھی ہوتی ہے، شکلاً ایسے کہ سبحان اللہ، اور عملاً پریکٹیکل حقوق العباد کے تعلق سے ہم ایسے کہ نعوذ باللہ۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، ناجائز طریقے پر مال جمع کر لینا، اس کو ہم نے ہوشیاری، سمجھداری سمجھ رکھا ہے۔ اور جو ہیرا پھیری نہ کرتا ہو ہم کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، بدھو ہے، اور جو جتنی زیادہ ہیرا پھیری کرے ہم کہتے ہیں بڑا ہی آنےسٹ ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑا ہوشیار ہے۔ جبکہ جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، بندوں کے ساتھ معاملات میں غلط بیانی کرنے والا اور دو نمبری اور دو رنگی کرنے والا، دراصل وہ آنےسٹ اور ہوشیار نہیں، وہ سمجھدار نہیں، وہ بے وقوف اور احمق ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آج کے سبق میں یہ درس دیا کہ لوگوں پر ظلم مت کرو، صلہ رحمی اختیار کرو۔ اگر آج دنیا میں ظلم کر لیا، دنیا والے تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے تو اس پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بغلے بجانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب ہم بڑے طاقتور، ہم بڑے ہوشیار، سمجھدار، کہ ہم نے کیسے لوگوں کو بے وقوف بنا لیا، کیسے ہم نے طرح طرح کے ظلم کیے مگر کوئی بھی ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ تو پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں لوگ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے تو اللہ مستوی علی العرش، وہ قہار و جبار، بدلہ لینے پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔